آپ خود بھی صحافی ہیں, آپ ایک چینل کے مالک ہیں, آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں یا بلکہ بلوچستان کے اس اسمبلی میں جو وزیر داخلہ کی سیٹ کو سنبھالے. بازار میں یہ چیز سریعام ہے کہ تحصیلدار کی سیٹ کے لیے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپیہ ریٹ ہے. یہ صوبہ ہے, یہ حکمران ہے, یہ ان کا پروگرس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں. ناظرین, آج ہم بلوچستان کے ان واقعات کے حوالے سے بات کریں گے جو دہشت گردی کے واقعات مستونگ میں ہوئے اور حال ہی میں کوئٹے کا ایک بڑا سانحہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوا, جس میں درجنوں افراد لقمہ اجل بنے اور 50 سے زائد زخمی ہوئے. اس واقعات کا پس منظر کیا ہے, وجوہات کیا ہے, ہم نے اپنے شہر کے نامور کالم نگار, دانشور, سابق ناظم اور ایک سوشل ورکر میر محمد اسلم رند صاحب کو زحمت دی ہے. اسلم رند صاحب, یہ پے در پے جو واقعات ہو رہے ہیں, مستونگ کا واقعہ جس میں بچے شہید ہوئے اور یہ حال ہی میں جو کوئٹے کا اتنا بڑا سانحہ ہوا, اس کا پس منظر کیا ہے, وجوہات کیا ہے, کس طرح ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. البرز ویڈیو لاگ کے حیثیت سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس پر ڈسکس ہونا ضروری ہے. آپ کی مہربانی, آپ نے اس اہم مسئلے پر جو ہے نا مجھے مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ جو پاکستانی قوم ہے یا ہمارے ادارے ہیں, یہ سیریس کسی اس کو ٹاپک کو نہیں لیتے ہیں. اصل جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں جتنے مسئلے ہوتے ہیں آپ دیکھیں, سیاسی لوگ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھنک ٹینک بٹھاتے ہیں, باشعور لوگ بٹھاتے ہیں, سیاسی لوگ بٹھاتے ہیں تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن ہمارے حکمران بالکل اس بارے میں سیریس نہیں ہوتے. آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے پرسوں بھی کچھ سخت الفاظ لکھے تھے. اس کی وجوہات یہی تھی کہ ہم جو ہے مطلب تھوڑے سے اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جس ماں باپ کا بیٹا مرتا ہے, جس جوان بھائی کا وہ جنازہ اٹھاتا ہے, یا جس بہن کا جو ہے وہ جنازہ اٹھتا ہے, یا جس خاتون کا شوہر کا جنازہ اٹھتا ہے, تو ان گھر والوں پہ, اس فیملی پہ کیا حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اور کس حالات سے وہ گزرتے ہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اور آپ تو صرف افسوس کرتے ہیں. مستونگ کا حادثہ ہوا, ہمارے حاکموں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ دیکھیں, ہم نے اس ٹائم پر بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جانا چاہیے, ہمارے وزراء کو جانا چاہیے, ان کی داد رسائی کرنی چاہیے. بہت بڑا سانحہ تھا, 7 بچیاں شہید ہو گئی, کچھ لوگ بھی شہید ہوئے, پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے. اس میں ان سب کو سیریس بیٹھنا چاہیے تھا, سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ ہم اس مسئلے کا آگے حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کیسے ہم سدھاریں اور اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں. لیکن اب دیکھیں گزشتہ 2 ماہ میں کتنے حادثات ہوئے, کسی کو احساس ہوا؟ پہلے جو ہے نا وہ جو حادثہ پیش آیا موسیٰ خیل والا, ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے آ کر وہ کیا کہتے ہیں پرانے فلموں کے ڈائلاگ دہرائے انہوں نے کہ یہ تو جو بلوچستان ہے یہ, اور جو بلوچستان کی حالات ہے یہ ایک ایسے چوکی جو ہے مار ہے. آپ نے کیا اس کو پنجاب کا ایک گاؤں سمجھا ہے؟ آپ خود بھی صحافی ہیں, آپ ایک چینل کے مالک ہیں, آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. آپ پاکستان کے سب سے بڑے رقبے کے لحاظ سے 3,47,000 مربع کلومیٹر کا یہ صوبہ ہے. آپ اس میں سوچ سمجھ کے بات کریں, یہاں کے لوگوں کے نفسیات کو جانیں اور گزشتہ کئی سالوں سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی سٹڈی کریں. پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے پہلے تولے پھر بھولے. یہ نہیں کہ میرے منہ میں جو آیا بس میں نے بول دیا اور میرے 2 باتوں سے
لوگ جو ہے متاثر ہو جائیں گے. آپ دیکھیں انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کے بعد کتنی ان کی جگہ سائی ہوئی, ان کو کتنا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. آپ پورے پاکستان کے وزیر داخلہ ہو, آپ ایک تھانے کے SHO نہیں ہو جو آپ ایسے مذاقن یا کوئی بات کرتے ہو. آج کہتے ہیں جی میں نے تو روایتی بات کیا. یہ اتنے سیریس اور اہم ایشو پر اور پاکستان کے اور بلوچستان کے مسئلے پر آپ ادھر خالی اتنے دور سے سفر کر کے آتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کا مذاق اڑائیں. آپ کوئی سیریس اقدامات نہیں اٹھاتے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں سیکورٹی پر سالانہ 2 خرب روپے خرچ ہوتا ہے. 2 خرب روپے, 85 ارب روپے سیکورٹی کے مد میں جو ہم مختلف سیکورٹی اداروں کو دیتے ہیں, اور لیویز پولیس ہے. ہم نے لیویز کے جوانوں کو جو ہے اس میں اپنے حکمرانوں کے سیکورٹی گارڈ میں متعین کیا ہوا ہے. ان کو فوج سے کمانڈو ٹریننگ کرائی, لیکن ان کو لا کے ہم لوگوں نے ویگو کے پیچھے بٹھا دیا اور حکمرانوں کے تحفظ کے لیے جن کو محلے میں کوئی جو ہے نا ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھتا وہ بھی 2 گاڑی پیچھے چلاتے ہیں. یہ تو ہمارے صوبے کے ساتھ ظلم ہے. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. جس کو شوق ہے وہ جائے, اپنے گارڈ رکھے, اپنے پیسے پہ رکھے, اپنے تنخواہ پہ رکھے, اپنے قبیلے کے رکھے. آپ عوام کے تحفظ کے جو ہے نا فورس ہے, آپ اس کو کیوں سیکورٹی کے مد میں استعمال نہیں کرتے اور اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں. پولیس کا کیا حال ہے؟ آپ یقین کریں 7 ارب روپے خرچ ہوئے اس کوئٹہ شہر میں. سیکورٹی کیمرے لگائے گئے, سیف سٹی کا نام دیا گیا ہے. آپ کو نہ سٹی سیف ہے, نہ ہی جو ہے دہشت گردی کم ہوئی ہے, اور نہ ہی ہم پرامن حالات زندگی گزار رہے ہیں. آپ جہاں بھی جائیں آپ کو خوشحالی نہیں, ہر شخص غمگین ہے, ہر شخص پریشان ہے کہ ہمارا کل کیا ہوگا, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. میں نے 2 دن پہلے نشاندہی کی کہ ہمارے حاکم آئیں گے, وہی پرانے باتیں دہرائیں گے کہ بس ہم نے نوٹس لے لیا ہے, ہم ایسے پلاننگ کر رہے ہیں, ہم اس طرح کے جو ہے نا کام کریں گے, دہشت گردوں کی کمر توڑ دیں گے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے. لیکن پروگرس کیا ہے؟ گزشتہ کئی سالوں سے 20 سالوں سے یہ صوبہ ایک حساس معاملے سے گزر رہا ہے. اس بارے میں سوچنا چاہیے, گول میز کانفرنس بلانی چاہیے. تمام پاکستان کے لیڈرشپ جو سینئر سیاستدان ہیں تھوڑے سیریس ہیں. ایسا نہیں کہ یہ ڈرائنگ روم والے سیاستدان ہوں یا پاکستان کے معاملات کو سیریس نہیں لیتے, ان کو ضرورت نہیں ہے. ایسے جو آئین کے وہ ماہر ہوں, جو سیریس سیاستدان ہوں, لوگوں کی قدر عزت کرتے ہوں, ایسے لوگوں کا بلوچستان میں گول میز کانفرنس بلایا جائے. اس میں طے کیا جائے کہ ہم نے جو یہ حالات ہے وجوہات کیا ہے, کس وجوہات کے بنا پر اس صوبے میں یہ حالات بنے ہیں, ہم اس حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں. میں نے تو یہ بھی مشورہ دیا تھا, ہماری باتوں کو ہمارے حاکم پڑھتے ہیں لیکن منفی سوچ میں لیتے ہیں. میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یونیورسٹیز میں جانا چاہیے, طلباء کے ساتھ اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہیے, ہمارے کور کمانڈر صاحب کو جانا چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ طلباء کے مائنڈ سیٹ کو پہچانے اور ان کی باتیں سنیں. باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ سنو وہ بولتے کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی تکالیف کیا ہیں, آپ جو ہے نا ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو نہیں کہ جی دہشت گرد کو جو ہے نا آپ کہتے ہو نہیں جی سب دہشت گرد ہے, یہ ناراض نہیں ہے, یہ فلاں ہے. آپ ٹھیک ہے, جو غلط کام کرے گا, جو ملک کے خلاف ہوگا, آپ بے شک اس کے ساتھ جو ہے نا اور سوچ رکھیں. جو ملک کے خلاف نہیں ہے, جن کو تکالیف ہے, آپ دیکھیں سارے یونیورسٹی کے بچے ہمارے بلوچستان کے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. کسی نے M.Phil کی ہے, کسی نے PhD کی ہے, کسی نے ماسٹر کی ہے. آپ ان کے لیے روزگار تلاش کریں, آپ انڈسٹریز لگائیں. ایک آپ انڈسٹری لگاتے ہیں اس میں 2-4 ہزار لوگ کی کھپت ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. CPEC میں آپ نے 2 شہروں کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کیا, آج تک 1 روپے کا کام آپ نے نہیں کیا ہے. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ CPEC فیس 1 بھی پنجاب سے شروع ہوا, فیس 2 بھی وہیں سے شروع ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں
پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو سمندر سے 900 کلومیٹر دور اب موٹر وے بناتے ہیں. آپ تمام بجلی گھر پنجاب میں لگاتے ہیں. آپ بیلنس کو آؤٹ نہ کریں, آپ بیلنس کو برابر رکھیں. ٹھیک ہے 100 کام آپ نے کرنے ہیں, 50 بے شک آپ اسلام آباد میں کریں, پنجاب میں کریں, 20 کام سندھ میں کرے, 15-20 کام بلوچستان میں کرے, خیبر پختونخوا میں کریں. بیلنس برابر رکھیں, بیلنس کو آؤٹ نہ کریں. اگر آپ بیلنس آؤٹ کریں گے, اگر زور زبردستی کریں گے, آپ کہتے ہو ڈنڈے پہ آپ جو ہے نا زور زبردستی کرو کامیاب ہوگے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ گزشتہ 74 سالوں سے زور زبردستی کر رہے ہو, آپ کو کیا پروگرس ملا؟ اگر آپ کو پروگرس ملا ہے ٹھیک ہے, آپ اور زور زبردستی کریں. اگر مزید معاملات خراب ہو رہے ہیں, آپ ایک سیریس جو ہے نا کانفرنس کریں, سیریس سوچے, بلوچستان کو ترجیح دیں, بلوچستان کے بچوں کو ترجیح دیں, بلوچستان کے عوام کو ترجیح دیں. ہمارے حاکم طوفانی دوروں پر ایک دن کے لیے آتے ہیں, کیا ہمارے حاکم سے ہمارے بچے صرف اس لیے چاہے کوئی شہید ہو جائے, کوئی بم کا دھماکہ ہوئے, پھر ہمارے اسلام آباد کے حاکم جو ہے بلوچستان آئیں گے؟ اس کے علاوہ ہمارا حق نہیں ہے ہمارے حاکم بلوچستان آئیں, یہاں پہ ایک ہفتے بیٹھیں, اس کے مسائل کے بارے میں سنیں. اچھا رن صاحب, کیا بلوچستان کابینہ میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں, یا بلکہ بلوچستان کے اس اسمبلی میں جو وزیر داخلہ کی سیٹ کو سنبھالے؟ سر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں میرا مثال صحیح ہے نہیں ہے. ہم وہ بدقسمت صوبے کے لوگ ہیں جس کا وزیر صحت پہلے خود اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی تھی, وزیر تعلیم خود بے تعلیم ہوتا تھا, اور وزیر اطلاعات کی اپنی اطلاعات نہیں تھی, وزیر داخلہ کوئی تجربہ نہیں رکھتا. اگر یہ لوگ سیریس ہو جائیں, کوئی قابل شخص کو, کوئی اہل شخص کو یا ایم پی ایس کو اس اہم عہدے پر بٹھائیں, آپ یقین کریں بہت کچھ یا بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اتنے بڑے صوبے کا نہ انفارمیشن منسٹر ہے نہ ہی وزیر داخلہ ہے, اس سے زیادہ ہماری کیا بدقسمتی ہوگی. یہ اہم دونوں پوسٹ ہیں. حکومت کے جو ہے جو پالیسیاں بناتا ہے حکومت, اس کو تو انفارمیشن منسٹر ہی شیئر کرتا ہے نا, اس کو کوئی اور تو نہیں کرتا ہے. وزیر اعلیٰ کیا بولتا ہے, کیا سوچتا ہے, کیا اس کی حکمت عملی ہے, تو انفارمیشن منسٹر کا کام ہے. ترجمان ایک علیحدہ شعبہ ہے, ترجمان جو ہے وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہوتا ہے, لیکن صوبے کے جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, ان کی اپنی حکمت عملی ہے, لیکن بلوچستان کو پتہ نہیں, یہ لوگ بالکل سیریس نہیں لیتے. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے ہم لوگ آج ہے کل نہیں ہے. ارے صاحب آپ یہ بتائیں کہ آخر میں, کیونکہ وقت بھی کمی ہے, اس کا حل کیا ہے کہ بلوچستان میں بدامنی اور دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے؟ سر سیریسنس نہیں ہے, بالکل سیریسنس نہیں ہے. آتے ہیں 3 دن کا سوگ منا لیا, 2 دن جھنڈے کو سرنگو کر لیا, یا ہم جو ہے یہ اقدامات کیے. دیکھیں یہ جدید دور ہے, 2024 ہے, یہاں پہ ہر شخص باشعور ہے. آپ ایسے اقدامات اٹھائے جس میں صوبے کا مسائل حل ہو, نوجوان مطمئن ہو. میں خالی بلوچ نوجوانوں کی بات نہیں کرتا. بلوچستان اس ٹائم پر 2.25 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں کا ہر نوجوان مایوس ہے کہ یہ کوئٹہ خالی 50 لاکھ آبادی کا شہر ہے, اس میں کون مطمئن ہے؟ آپ سب سے بتائیں, آپ کے بچے مطمئن ہیں؟ سارے پڑھے لکھے ہیں, ایم فل کیے, ایک بچہ پی ایچ ڈی کر رہے, کیا مطمئن ہے؟ نہیں ہے, اس لیے کہ اقدامات نہیں ہیں. نوکریاں بکتی ہیں آج کا میں آپ کو بتاؤں, بازار میں یہ چیز سریعام ہے کہ تحصیلدار کی سیٹ کے لیے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپیہ ریٹ ہے. یہ صوبہ ہے, یہ حکمران ہے, یہ ان کا پروگرس ہے. پی این کی نوکری وزیر اعلیٰ صاحب نے بولا جی ابھی نوکریاں نہیں بکیں گی. آج 2-2.5 سال ہو گیا, ٹیچر کے وہ انٹرویوز ہوئے تھے, سپریم کورٹ تک گئے, آج تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا, کوئی رزلٹ نہیں ملا. اسی طرح جو ہے ہر سال یونیورسٹی سے کتنے بچے فارغ ہوتے ہیں, کتنی بچیاں فارغ ہوتی ہیں, کیڈٹ کالج میں کتنے لوگ فوج میں ان کو جاب ملتا ہے, باقی وہ سب کچھ لوگ رہ جاتے ہیں, بعد میں نارمل ماسٹر کرتے ہیں. ہزاروں اسکولز ہیں,
سرکاری اسکولوں کا معیار بہت زیادہ پور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ یونیورسٹی میں آپ کے جب اساتذہ کرام کے لیے تنخواہ نہیں ہے، ان کا مستقبل اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے پریشانی ہے، تو آپ کا معیار تعلیم کیا ہوگا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں، آخری بار پھر کہوں گا کہ بلوچستان کے ایشو پر سینئر سیاستدانوں کا، مختلف پارٹیز کا ایک گول میز کانفرنس بنائے، ان کو اعتماد میں لیں، لوکل سیاستدانوں کو اعتماد میں لیں، فیڈرل بڑی پارٹیاں صرف ایک دن کے طوفانی دوروں پر نہیں آئیں، یہاں پہ ایک ہفتے وزیر اعظم صاحب کو آ کر بیٹھنا چاہیے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں، بس پریس کانفرنس کر کے، پریس بریفنگ کر کے چلے گئے، یا آپ نے جنازوں میں شرکت کی۔ یہ کوئی مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ آج میں نے سنا ہے کہ پھر جی ہم یہ قانون سازی کریں گے، 2000 قانون موجود ہے، آپ اگر قانون پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، آپ اور زیادہ سخت قانون بنائے۔ جب آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے، اس کے حل کے بارے میں جائے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ بلوچستان اس ٹائم پر بہت حساس صوبہ بن چکا ہے، اس میں جو ہے نا سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور اس کا سیاسی حل سوچنا پڑے گا، ورنہ میں سوچتا ہوں جو حالات جا رہے ہیں، یہ آپ کو جو ہے ڈنڈے سے یا زور آزمائی سے کوئی پروگرس نہیں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ رند صاحب۔ ناظرین، آپ نے میر محمد اسلم رند صاحب کی باتیں سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان کا، یعنی بلوچستان کے مسئلے کا واحد حل یہ کہ اس صوبے کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہاں کے جو نوجوان بے روزگار ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، اس طرف توجہ دی جائے۔ کارخانے یہاں پر نہیں ہیں، روزگار یہاں پر نہیں ہے۔ یہی نوجوان جب بھٹک جائیں گے تو ایسے حالات تو پیدا ہوں گے، اور پھر ہمارے جو سکیورٹی ادارے ہیں، خاص کر یہاں کا جو لیویز ہے یا پولیس ہے، ان کو وہ عوام کی حفاظت کی بجائے اپنی حفاظت پہ انہوں نے لگا دیا ہے، تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس صوبے کا واحد حل یا بدامنی اور دہشت گردی اس وقت کم ہو سکتی ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے اور ایک دو روزہ دوروں پہ صرف نہ آیا جائے۔ ہر وقت اس صوبے کو اپنی نظر میں رکھنی چاہیے، اور یہاں پر وزیر داخلہ، وزیر انفارمیشن، ان پوسٹوں پر بھی اچھے اور اہل جو لوگ ہیں ان کو یہ تعینات کیا جائے، ذمہ داریاں سونپی جائیں، تو شاید بلوچستان کا جو بدامنی اور مسائل ہے وہ حل ہو۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔